آپ کے دروازے سے۔ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو کس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، تو آؤ ہم اس میں غور کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمیں لفظ مل رہا ہے وہ الا لفظ مل رہا ہے، اور الا لفظ لایا ہی جاتا ہے اس لیے تنبیہ کرنے کے لیے، تاکید بیان کرنے کے لیے، کسی امر ذیشان کام کو بیان کرنے کی ضرورت جب پڑتی ہے تو اس کے لیے الا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اپنے ولیوں کی عظمت کے لیے الا کا استعمال کر رہا ہے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، بے شک میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ اے لوگوں میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اسی دنیا میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو خدا کی خشیت کو، خشیت ربانی کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی۔ اگر آپ تمامی حضرات بھی اپنے دل میں خدا کی خشیت کو بٹھائیں گے، خشیت ربانی کو جگہ دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکتی ہے۔ ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنے امام کی قدر کریں، مسجد میں روزانہ آئیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فجر میں آؤ تو 10 لوگ رہتے ہیں، ایک سب بھی نہیں رہتی ہے، عصر میں آؤ تو اتنے لوگ رہتے ہیں کہ جماعت نہ قائم ہو سکے۔ ارے مسلمانوں، یہی خدا سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ ارے مسجد تو بنا لی بھر بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم اپنے دل میں خشیت ربانی کو بٹھا لو گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور بات چلی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، یہ کون تھے؟ جانتے ہیں آپ تمام حضرات کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، یہی خواجہ غریب نواز ہیں۔ جب ہندوستان آ رہے تھے، راستے میں ایک شہاب الدین غوری کا سپاہی ملتا ہے۔ جب وہ ملتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہوئے کیا کہتا ہے، اے تم آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شہاب الدین غوری کا سپاہی ہوں۔ پرتھوی راج کے سپاہیوں نے ہم کو بھگا دیا ہے، ہم کو مارا ہے اور ہمارے لشکروں کو زخمی کر دیا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شہاب الدین کے پاس جنگ کے آلات بھی تھے، آلات حرب بھی تھے، تلوار بھی تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ آپ اجمیر نہ جائیے، آپ وہاں نہ جائیے، آپ رہنے دیجیے، ورنہ پرتھوی راج کے سپاہی آپ کو پریشان کریں گے۔ تو سنیے خواجہ غریب نواز جواب کیا دیتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، اے سن لے، اے شہاب الدین غوری کا سپاہی سن لے، وہ شہاب الدین تھا، اس کو اپنے طاقت پر ناز تھا، اس کو اپنے آلات حرب پر ناز تھا، اس کو اپنے قوت پر ناز تھا، لیکن میں معین الدین ہوں، مجھ کو ناز ہے اپنے خدا پر، مجھے ناز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ دیکھا دنیا میں کہ شہاب الدین غوری کے سپاہیوں کو اور پرتھوی راج کے لوگوں نے شکست دے دیا، لیکن وہی معین الدین خواجہ غریب نواز ہے کہ اسلام و سنیت کا بول بالا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خشیت ربانی ہی کا نتیجہ ہے، یہ خشیت ربانی ہی کی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں خشیت ربانی کو بٹھائے ہوئے تھے، اپنے دل میں خدا کے ڈر کو بسائے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں۔ یہ عرس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے عرس منایا تھا کہ نہیں، لیکن نماز کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اولی پرشش نماز ہوا، روزے محشر کی جان گداز ہوا، محشر کے دن جان کو پھرلایا جائے گا، اور سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تب ہم سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو ہمیں چاہیے ہم اس چیز کی تیاری بھی کریں، تو آپ لوگ وعدہ کریں، آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ نماز فرض ہے، کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری
जरूरी है। तो लिहाजा जलसा कराने का मतलब यही होता है कि हम तमामी हजरात उसको सुने और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। जो हमारे उलमाए किराम बताएं हम उस पर बखूबी अमल करने की कोशिश करेंगे। जब हम उस पर अमल करेंगे तब हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आप मैं आप तमामी हजरात के सामने ख्वाजा गरीब नवाज के दो कौल को पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि सोहबत असरअंदाज होती है। अस्सोहबतु तुज़रू, यानी सोहबत जो है वो असरअंदाज हुआ करती है। अब जैसे आप सोहबत इख्तियार करेंगे वैसे नतीजा आप निकलेगा, वैसे ही नतीजा आपको मिलेगा। आप बच्चों के पास जाएंगे अच्छी बात करेगा, शराबी के पास जाएंगे शराब की बात करेगा, ज़िनाकार के पास जाएंगे वो ज़िनाकारी की बात करेगा, आप नमाजी के पास जाएंगे वो नमाज की बात करेगा, आप मौलाना अब्दुल हमीद साहब के पास जाएंगे वो इस्लाम और सुन्नियत के बारे में बताएंगे। तो ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं कि सोहबत का असर पड़ता है। तो अब हमें भी चाहिए कि हम अच्छी सोहबत इख्तियार करें। जब इतना ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि सोहबत असरअंदाज हुआ करती है, उसी के बारे में एक वाकया फिर अपने मुरीदों को बताते हैं। मुरीदों के पास में फिर एक वाकया बयान फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में एक जंग में कामयाबी हासिल हो गई। उसके बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। जब बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया तो उससे कहा गया या तो इस्लाम कबूल कर ले, तुझको तेरी बादशाहत अता कर दी जाएगी, तो इस्लाम कबूल कर ले। उसने इनकार कर दिया तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अम्मल इस्लाम अम्मल या तेरे लिए इस्लाम है या तू तलवार के लिए तैयार हो जा, तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब वो बादशाह था, वो होशियार था, वो बहुत चालाक था। वो आता है हजरत उमर फारूक आजम के सामने आता है। हजरत उमर फारूक आजम अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं। उससे पहले वो कहता है मुझे प्यास लगी है, मेरे प्यास को बुझाया जाए, मुझे पानी पिलाया जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब पानी ले आया जाता है वो कहता है हमें इसमें पानी नहीं चाहिए, हमें मिट्टी के बर्तन में पानी चाहिए। जब वो मिट्टी के गिलास में पानी मंगा लेता है उसके बाद कहता है कि जब तक मैं पानी नहीं पी लूंगा मेरी जान आप नहीं मारेंगे, मुझको कत्ल नहीं करेंगे। हजरत उमर फारूक आजम है वो उस पर राजी हो जाते हैं। जब राजी हो जाते हैं तो वो बादशाह इतना चालाक था, इतना होशियार था, जो मिट्टी के बर्तन थे उसको जमीन पर फेंक देता है। गिलास अलग इधर उधर हो जाते हैं, उसमें कई टुकड़े हो जाते हैं। पानी जो है वो जमीन में जज्ब हो जाया करता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत उमर फारूक आजम है उसके चालाकी से इतना खुश हुए कि उसको कत्ल नहीं किया, उसको छोड़ दिया और उसके अच्छे लोगों के सोबत में भेज दिया कि तू वहां जा और तू रह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वो बादशाह है अच्छे लोगों की सोबत में चला जाता है। जब कुछ दिन वहां रहता है तो उसके बाद खुद खत लिखता है हजरत उमर फारूक आजम के बारगाह में कि मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ा लिया जाए, मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया ये देखा आपने कि उसको जो मिला है वो अच्छी सोहबत का नतीजा है, वो अच्छी सोहबत